بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ چند روز قبل ہندوستان کے شاعر منور رانا صاحب نے علماء اتر پردیش پر انتہائی سخت ترین سنگین بے بنیاد الزامات عائد کیے، اور انہوں نے وہ تمام الزامات اور تمام ہی علماء اتر پردیش پر عائد کیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ علماء اتر پردیش بے ایمان ہیں، رشوت خور ہیں، اور اخیر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتر پردیش کے مولاناؤں کے پاس 10 لاکھ کروڑ روپے ہوں گے، ان کی جانچ ہونی چاہیے۔ کس پس منظر میں منور رانا صاحب نے یہ بات کہی ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ضرور ہے۔ منور رانا صاحب ایک عظیم شاعر ہیں، اور ان کی عظمت، ان کا احترام ہندوستانی عوام کے ساتھ ساتھ ہندوستانی علماء کے دلوں میں بھی تھا، لیکن جب سے ان کا یہ بغض اور ان کی یہ نفرت و عداوت علماء کے خلاف ظاہر ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اس وقت سے ان کی محبت میں، ان کی عظمت میں، ان کی عزت میں ضرور کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے تو علماء اتر پردیش کو بے ایمان کہا، رشوت خور کہا ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں میں منور رانا صاحب کو علماء کے تعلق سے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ منور رانا صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ کے کان میں سب سے پہلے کلمہ توحید پہنچانے والا، کلمہ رسالت پہنچانے والا اور آپ کے کان میں اذان دینے والا ایک عالم ہی ہے۔ پھر جب آپ بڑے ہوئے اور مکتب میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو آپ کو قرآن، کلمہ، نماز، دین کے بنیادی اور ضروری احکامات، مسائل، یہ تمام چیزیں بتانے والا اور سکھانے والا، پڑھانے والا ایک عالم ہے۔ پھر جب آپ اور بڑے ہوئے، جوان ہوئے، آپ کا نکاح ہوا تو آپ کا نکاح پڑھانے والا بھی ایک عالم ہے۔ پھر جب کل کے دن آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ہم سب کو ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کل کے دن جب آپ دنیا چھوڑ کر کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو اس وقت آپ کا جنازہ پڑھانے والا اور آپ کی میت پر کھڑا ہو کر آپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا، آپ کے سینے کے پاس کھڑا ہو کر اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا یہ دعا پڑھنے والا، وہ بھی ایک عالم ہی ہوگا۔ منور رانا صاحب، میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ کو اس بات کا علم تو پہلے سے ہی ہوگا کہ علماء اتر پردیش بے ایمان اور رشوت خور ہیں۔ اس کا اظہار آپ نے ابھی کیا ہے، لیکن علم آپ کو اس کا پہلے سے ہی ہوگا۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ چونکہ دین، اسلام، قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، فضائل، مسائل، فقہ، فتاویٰ، یہ انتہائی اہم اور ضروری اور بنیادی تعلیمات ہیں، اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، تو اس کے لیے ایماندار، دیندار، سچا، صحیح آدمی ہونا چاہیے، اور بے ایمان اور رشوت خور عالم تو اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو بیان کرے یا اس کی تفسیر کرے یا اس کو لکھے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب علماء اتر پردیش آپ کے بقول بے ایمان اور رشوت خور ہیں،
تو آپ خود سب سے پہلے عالم بنیں۔ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ صاحب میری تو عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں ابھی عالم نہیں بن سکتا ہوں، تو منور رانا صاحب جب آپ اس عمر میں علماء اتر پردیش پر اعتراض کر سکتے ہیں تو آپ عالم بھی بن سکتے ہیں، تھوڑی ہمت کیجئے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کہیں کہ میں عالم نہیں بن سکتا ہوں تو پھر آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، آپ اپنے گھر والوں کو عالم بنائیں، اپنے رشتہ داروں کو عالم بنائیں، تاکہ وہ ایماندار اور حلال خور بن کر کے، حلال کمائی کھانے والے بن کر کے دین کی اور اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی، مسائل کی صحیح تعلیم دے سکے۔ منور رانا صاحب، میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ بے شک آپ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور شعر کی دنیا میں آپ نے ایک مقام حاصل کیا ہے، اپنا نام روشن کیا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ چاہے کتنے ہی بڑے شاعر کیوں نہ بن جائیں، کل قیامت کے دن شاعر کو کسی کی سفارش کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ شاعر کو کسی کی سفارش کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، لیکن ایک طالب علم جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفعہ عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار، کہ ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا، جو طالب علم رہا، عالم نہیں، عالم تو اس سے بہت بڑا اونچا مقام ہے، جو طالب علم جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا، اس نے یاد کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک حافظ قرآن کی برکت سے اس کے خاندان کے، اس کے رشتہ دار کے 10 آدمیوں کو جو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ حافظ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، عالم قیامت کے دن سفارش کرے گا، لیکن کوئی چاہے کتنا ہی بڑا شاعر ہو جائے، شاعر کو قیامت کے دن سفارش کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ منور رانا صاحب، میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں اور آپ سے پوچھتا چلوں، جب آپ کو معلوم ہے کہ تمام علماء اتر پردیش وہ بے ایمان ہیں، رشوت خور ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے؟ آپ نے کتنے بچوں کو کلمہ، نماز، وضو، غسل کے فرائض وغیرہ سکھلائے ہیں؟ آپ نے کتنے بچوں کو احادیث اور مسائل کی تعلیمات دی ہیں؟ یہ بھی آپ بتاتے چلیں، چونکہ علماء اتر پردیش تو آپ کی نظر میں بے ایمان اور رشوت خور ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ نے دین کی کتنی خدمت کی ہے اور کتنے بچوں کو قرآن شریف وغیرہ پڑھایا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھائی ہے۔ چونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو آپ کے اوپر بھی قرآن کریم کو پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا ضروری ہے۔ منور رانا صاحب، سرزمین اتر پردیش کے علماء کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ بے ایمان اور رشوت خور ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، سرزمین اتر پردیش کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مقبولیت عامہ اور تامہ عطا فرمائی ہے۔ سرزمین اتر پردیش منبع علوم ہیں، مخزن علوم ہیں، علم کے چشمے وہاں سے پھوٹتے ہیں، اور جوق در جوق ملک کے چہاروں کونوں سے، ہر چہار جانب سے طلباء وہاں پر علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سرزمین اتر پردیش کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت عطا فرمائی ہے علم دین کے اعتبار سے، دینی تعلیم کے اعتبار سے، وہ مقبولیت پورے ہندوستان میں کسی اور سرزمین کو نہیں ہے۔ سرزمین اتر پردیش میں ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ام المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند ہے۔
سرزمین اتر پردیش میں مظاہر العلوم سہارنپور ہے، سرزمین اتر پردیش میں ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، سرزمین اتر پردیش میں مدرسہ شاہی مراد آباد ہے۔ یہ تو 2-4 نام میں نے آپ کو بتلائے، ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں سرزمین اتر پردیش میں ایسے بڑے بڑے دینی ادارے اور مدرسے اور جامعات اور دینی درسگاہیں ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہے، اور جن میں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حافظ قرآن بن کر، عالم دین بن کر لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں، وہ سب اس سرزمین اتر پردیش ہی کی دین۔ میں خود اگرچہ سرزمین اتر پردیش سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے سرزمین اتر پردیش پر سرزمین اتر پردیش میں تعلیم حاصل کی ہے، تو اس کی وجہ سے میرا یہ فرض ہے کہ جس جگہ پر، جس مقام پر میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اس مقام کی اہمیت اور عظمت میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ اگر سرزمین اتر پردیش اتنی ہی خراب ہوتی، اگر وہاں کے علماء اتنے ہی خراب ہوتے جتنے آپ بتا رہے ہیں، تو یاد رکھیے منور رانا صاحب، سرزمین اتر پردیش کو وہ مقبولیت نہیں ملتی جو مقبولیت اللہ تعالیٰ نے سرزمین اتر پردیش کو علمی اعتبار سے دی ہے۔ حالانکہ وطن عزیز ہندوستان میں سرزمین اتر پردیش سے بڑے بڑے شہر ہیں، بمبئی ہے، حیدرآباد ہے، گجرات ہے، دلی ہے، چنئی ہے، بڑے بڑے شہر ہیں، تجارت کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے، سیر و تفریح سیاحت کے اعتبار سے، لیکن علمی اعتبار سے جو مقبولیت اللہ نے سرزمین اتر پردیش کو دی ہے، وہ مقبولیت کسی اور سرزمین کو حاصل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو منور رانا صاحب، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ، ابھی تو ماحول کھلا ہوا نہیں ہے، مدارس سارے بند ہیں، آپ کو اگر کبھی موقع ہو تو آپ عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں زیادہ نہیں 2-4 دن صرف دارالعلوم دیوبند میں قیام کر کے دیکھ لیں، اور آپ وہاں پر آنے والے طلباء سے اور بچوں سے معلوم کریں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں، آپ کے دل میں کیا تڑپ ہے، اور وہ سرزمین اتر پردیش کے ادارے دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور کب سے محنت کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے تہجد میں صبح کے وقت وہ اٹھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں سرزمین اتر پردیش کے ادارے دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے لیے، اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے وہ تڑپ رہے ہیں، تلملا رہے ہیں۔ یا آپ وہاں پر جا کر کے دیکھیں، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ سرزمین اتر پردیش کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے، سرزمین اتر پردیش کے اداروں کو، دینی درسگاہوں کو، جامعات کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت عطا فرمائی ہے، وہ ان دینی اداروں، دینی درسگاہوں کی اینٹ پتھر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان دینی اداروں اور دینی درسگاہوں میں پڑھنے پڑھانے والے مخلصین علماء کی وجہ سے ہے۔ ان علماء کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان در و دیواروں کو، ان درسگاہوں کو اور اس سرزمین کو دینی تعلیم کے اعتبار سے مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ ان علماء کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو یہ مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ لہذا اتنی بڑی تعداد میں سرزمین اتر پردیش میں دینی اداروں کا ہونا، دینی درسگاہوں کا ہونا، اور اتنے مخلص علماء کرام کا وہاں پر ہونا، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کا وہاں پر ہونا، بزرگان دین کا، اکابرین کا وہاں پر ہونا، اور اتنے بڑے بڑے دینی اداروں کا سرزمین اتر پردیش میں ہونا، یہ اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ سرزمین اتر پردیش کو اللہ تعالیٰ نے دینی اعتبار سے مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ مقبولیت دینی اداروں کو پتھر یا اینٹ کی وجہ سے نہیں ملی ہے، بلکہ ان دینی اداروں میں پڑھنے پڑھانے والے مخلص علماء کرام کی وجہ سے ملی ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ سرزمین اتر پردیش کے سارے علماء
وہ بے ایمان ہو چکے ہیں، وہ خراب ہو چکے ہیں، وہ رشوت خور ہو چکے ہیں، یہ غلط ہوگا۔ اگر واقعتاً سرزمین اتر پردیش کے سارے علماء بے ایمان ہوتے، رشوت خور ہوتے یا غلط ہوتے، خراب ہوتے، تو جو مقبولیت اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو ان سرزمین اتر پردیش کے دینی اداروں کو دی ہے، وہ مقبولیت ہرگز ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور سرزمین دارالعلوم دیوبند اور عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ تو آپ کے سامنے ہوگی، اگر نہیں ہے تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے مشہور شاعر ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دارالعلوم دیوبند نے جہاں پر ایک طرف دینی تعلیم کی خدمات انجام دی ہے، وہیں پر وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کے لیے دارالعلوم دیوبند نے بہت بڑی قربانیاں انجام دی ہے، اور وہ دارالعلوم دیوبند کے ہی مجاہدین آزادی تھے، دارالعلوم دیوبند ہی کے سپوت تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور انگریزوں کو ملک سے نکلنے پر مجبور کیا، ملک سے بھاگنے پر ان کو مجبور کیا، اور پورے ہندوستان والوں کو آزادی کی فضا میں سانس لینے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ دارالعلوم دیوبند ہی کے مجاہدین تھے، دارالعلوم دیوبند ہی کے سپوت تھے کہ جنہوں نے انگریزوں سے لوہا لیا اور انگریزوں سے جنگ کی اور ان سے مقابلہ کیا اور ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ اسی لیے آپ بڑے مشہور شاعر ہیں، میرے استاد محترم حضرت مولانا ریاست ظفر علی بجنوری سق اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ، حضرت سے میں نے ترمذی شریف پڑھی ہے دارالعلوم دیوبند میں۔ حضرت نے جو ترانہ دارالعلوم دیوبند لکھا ہے اس میں حضرت کے چند اشعار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کیا چیز ہے اس کے بارے میں حضرت نے ایک شعر اس میں لکھا، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے سو بار اذاں آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے سو بار اذاں آزادی کی، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ دارالعلوم دیوبند سے آزادی کی صدا بلند ہوئی ہے، نعرہ آزادی وہاں سے بلند کیا گیا ہے، اور وہاں سے پڑھنے والے، وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے علماء کرام، انہوں نے سب سے پہلے آزادی کا پرچم لہرایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم آزادی فضا میں، اپنے ملک میں، وطن عزیز میں آزاد فضا میں بغیر کسی پریشانی کے ہم سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند ہی کی برکت ہے، وہاں کے علماء کی برکت ہے، وہاں کی علماء کی خدمات اور قربانیوں کی برکت ہے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الامت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا جعفر تھانیسری، اور ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام نے مل کر کے قربانیاں دی ہے، تب جا کر کے یہ وطن عزیز، ہمارا ملک ہندوستان، یہ آزاد ہوا ہے ان علماء کرام کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اور منور رانا صاحب، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شاملی کا میدان آج بھی زندہ ہے، کہ جہاں پر علماء کرام نے انگریزوں سے مقابلہ کیا لیکن ان کے سامنے جھکے نہیں، اور وہ شاملی کا میدان بھی سرزمین اتر پردیش میں ہے، اور ہندوستانیوں کو آزاد کرانے کے لیے علماء کرام نے ان سے مقابلہ کیا، ان کے سامنے جھکے نہیں۔ لہذا آپ سرزمین اتر پردیش کی تاریخ کو پڑھیں اور اس طریقے سے چند وقفے میں اور چند منٹوں میں بغیر کسی جھجک کے یہ علماء کرام پر تہمت اور الزام لگا دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ پہلے تاریخ کا مطالعہ کرو، تب جا کر کے آنکھیں کھلتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تب جا کر کے معلوم ہوگا کہ علماء کرام نے کیا قربانی دی ہے۔ اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے تو آپ جو آج آزادانہ طور پر مشاعروں میں جا کر کے شاعری کر رہے ہیں منور رانا صاحب، شاید آج آپ کو شاعری کرنے کا موقع نہ ملتا۔ ان علماء کی قربانی ہے، ان کی دین ہے، آج آپ مشاعروں میں جا کر کے شاعری کر رہے ہیں۔ منور رانا صاحب، میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ
آپ نے اگرچہ ان کو برا بھلا کہہ دیا، بے ایمان اور رشوت خور کہہ دیا ہے، لیکن انبیاء کے وارث یہ علماء ہی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو خود پیغمبر نے، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں۔ آپ کتنے ہی بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں، قائم باللیل صائم بالنہار، لمبی تسبیح پڑھنے والے، لمبی نفل پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، آپ بڑے سے بڑا عابد، متقی، پرہیزگار، نیکوکار، قطب ابدال بن سکتے ہیں، لیکن نبی کا وارث بننے کے لیے تو علم ہی ضروری ہے، اور عالم ہی نبی کا وارث ہے۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر ہے، اس کا لڑکا اگر لنگڑا پیدا ہو جائے یا لولا پیدا ہو جائے یا اندھا پیدا ہو جائے، تو کوئی یہ کہے کہ صاحب باپ تو ڈاکٹر ہے اور یہ لولا ہے، لنگڑا ہے، لہذا یہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، کہ کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ کہیں گے کہ لولا ہو، لنگڑا ہو، کیسا بھی ہو، بیٹا اسی کا ہے تو وارث یہ اسی کا ہی ہوگا، یہی اس کا وارث ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عالم چاہے وہ کیسا ہی ہو، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، وہ بھلا ہو یا برا ہو، وہ اچھا ہو یا خراب ہو، وہ کیسا ہی ہو، نبی کا وارث، انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں، دوسرا کوئی انبیاء کا وارث نہیں بن سکتا ہے، عالم ہی نبی کا وارث ہوگا۔ آپ کے بقول، آپ کی نظر میں اگر علماء اتر پردیش وہ بے ایمان اور رشوت خور ہیں بھی، پہلی بات تو ہے نہیں، آپ نے الزام لگایا، آپ نے بہتان باندھا ہے، آپ نے جھوٹ کہا ہے، آپ نے من گھڑت باتیں آپ نے اپنی طرف سے پیش کی ہیں، لیکن اگر آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے اور سارے علماء اتر پردیش وہ بے ایمان اور رشوت خور ہیں بھی، تب بھی انبیاء کے وارث وہی علماء ہیں، آپ تو نہیں بن سکتے۔ ہاں یہ آپ یاد رکھیے، آپ نہیں بن سکتے، وارث پھر بھی وہی رہیں گے۔ اب اگر وہ نیک ہیں، صحیح ہیں، اچھے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور اگر کوئی عالم غلط کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن وارث وہی ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کا بیٹا چاہے کتنا ہی عیبدار کیوں نہ ہو، وارث ڈاکٹر کا وہی ہوگا، وکیل کا بیٹا کتنا ہی عیبدار کیوں نہ ہو، وارث اس کا وکیل کا وہی بیٹا ہوگا۔ اسی طریقے سے عالم چاہے کتنا ہی عیبدار کیوں نہ ہو، وارث انبیاء کا وہی ہوگا، آپ نہیں ہو سکتے، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ تو لہذا اگر کوئی وارث کو برا بھلا کہے تو ظاہر سی بات ہے جس کا وہ وارث ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو برا کہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے والد صاحب کو بھی تکلیف ہوگی، گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے جب یہ بات طے ہو گئی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو لہذا جب کوئی بندہ علماء کو برا کہے تو اس کو برا کہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوگی، چونکہ یہ علماء اللہ کے نبی کے وارث ہیں، کسی دوسرے کے وارث نہیں ہیں۔ لہذا آپ تھوڑا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات میں آ کر یا پھر کسی اور وجہ سے آپ بظاہر یہ سمجھے کہ میں صرف علماء کو کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی ناراضگی کو آپ مول لیں۔ علماء کو کہنا گویا کہ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا ہے۔ عالم کو تو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت گواہ بنایا ہے، ان کو شہادت کا ذمہ دار معیار ٹھہرایا ہے، ان کو کہ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور تیسرے نمبر پر فوراً کا علماء نے گواہی دی۔ بہرحال علماء کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، میں آپ کے سامنے وہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں چونکہ اس کا ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ منور رانا صاحب میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کی نظر میں تمام علماء اتر پردیش وہ بے ایمان ہیں، رشوت خور ہیں، تو بے ایمان اور رشوت خور کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان سے جنازہ پڑھوانا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا یا تو خیر آپ اپنا بیان واپس لے لیں گے، اور اگر آپ اپنا بیان واپس نہ لیں تو پھر بہتر تو یہی ہے کہ آپ گھر والوں کی یہ وصیت کر جائیں کہ بھئی میرا جنازہ کوئی عالم نہ پڑھائے، چونکہ علماء تو آپ کی نظر میں بے ایمان اور رشوت خور ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب بے ایمان اور رشوت خور جنازہ پڑھائے گا تو پھر اس صورت میں جنازہ کہاں سے قبول ہوگا، مغفرت کہاں سے ہوگی، وہ تو اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ گھر والوں کو وصیت کر دیں کہ کسی عالم سے جنازہ نہ پڑھوائیں بلکہ کسی اور سے جنازہ پڑھوا لیں، چونکہ وہ تو آپ کی نظر میں بے ایمان اور رشوت خور ہے۔ اور پھر اس کے بعد
آپ کے گھر والوں کو جب ضرورت پڑے تو وہ وراثت کا مسئلہ بھی عالم سے نہ پوچھے بلکہ کسی اور سے پوچھ لے، چونکہ عالم تو خود رشوت خور ہے، تو وہ تو رشوت لے کر کے ہو سکتا ہے الٹا سیدھا غلط مسئلہ بتا دے آپ کی نظر میں، لہذا اس وجہ سے آپ وراثت گھر والوں کو کہہ دیں کہ وراثت کا مسئلہ بھی وہ عالم سے دریافت نہ کرے بلکہ کسی اور سے دریافت کریں۔ منور رانا صاحب، میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ایک عالم دین، ایک امام انتہائی قلیل تنخواہ میں 5,000 6,000 7,000 8,000 میں روکی سوکی کھا کر کے کسی بھی طریقے سے وہ دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اور اسی ایک چھوٹی سی معمولی سی 5-6 ہزار تنخواہ میں ایک مسجد کا امام، ایک عالم دین، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتا ہے، بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، جمعے میں بیان بھی کرتا ہے، کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو اس پہ موت کے موقع پہ بیان کرتا ہے، کسی کے یہاں شادی ہو تو شادی کے موقع پہ بیان کرتا ہے، کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو ولادت کے موقع پہ بیان کرتا ہے، کسی کے یہاں دکان کا افتتاح ہو تو اس موقع پہ جا کے بیان کرتا ہے، کسی کے یہاں مکان کا افتتاح ہو تو اس موقع پہ جا کے بیان کرتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اس نے کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کیا ہو تو اس کاروبار کے شروع کرنے کے موقع پر کاروبار کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے غرض یہ ہے کہ اس قلیل تنخواہ میں وہ 24 گھنٹہ لگا رہتا ہے۔ کوئی دم کرانے کے لیے آ جائے تو اللہ کا پاک کلام پڑھ کر کے اس کو دم کرتا ہے، اس کو پانی پڑھ کر کے دیتا ہے۔ کوئی رات کو 12 بجے اٹھ کر کے آ جائے تو وہ اس کو دم کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی فجر میں کوئی آ جائے وہ اس کو دم کرنے کے لیے جاتا ہے، سخت چلملاتی دھوپ میں، گرمی میں، دوپہر میں کوئی آ جائے تو وہ اس کو دم کرنے کے لیے جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایک عالم دین، ایک امام صرف 5,000 6,000 روپے میں 24 گھنٹہ لگا رہتا ہے، اور وہ ہر وقت یعنی دین کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ کبھی فجر بعد بچوں کو پڑھا رہا ہے، کبھی صبح بچوں کو پڑھاتا ہے، ظہر بعد بچوں کو پڑھاتا ہے، عصر بعد پڑھاتا ہے، مغرب بعد پڑھاتا ہے، عشاء بعد پڑھاتا ہے، جو جب پڑھنے کے لیے آتا ہے، جس کو جب موقع ملتا ہے وہ پڑھاتا ہے۔ اتنی قلیل تنخواہ میں، مختصر تنخواہ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اس 5-6 ہزار روپے اتنی قلیل تنخواہ میں کیا 1 مہینے تک آپ مشاعرے میں جا سکتے ہیں؟ اگر مسلمان آپ مشاعرہ کریں اور وہ آپ کو یہ کہیں کہ صاحب منور رانا صاحب ہم آپ کو 5,000 6,000 روپے دیں گے اور 1 مہینے تک آپ کو مشاعرے میں آنا ہے، کبھی یہاں آنا ہے، کبھی وہاں آنا ہے، یا اس ایریے میں آنا ہے، تو کیا اتنی قلیل تنخواہ میں آپ 1 مہینے تک مشاعرہ کر سکتے ہیں، آنا جانا کر سکتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اسی طریقے سے منور رانا صاحب، آج کتنی مہنگائی کا دور ہے آپ کو معلوم ہے، اور 20-25-30 ہزار روپے مہینے کے کمانے والے، ان کا بھی گھر کا خرچہ نہیں چل رہا اور وہ بھی رونا رو رہے ہیں، گلے شکوے کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن ایک عالم آج کے اس مہنگائی کے دور میں 4 بچوں کو، اپنی اولاد کو پالنا مشکل ہے، نہیں پال پا رہا، آدمی رو رہا ہے، گلے شکوے کر رہا ہے۔ لیکن آج کے اس مہنگائی کے دور میں علماء کرام جو دینی ادارے کے محتمم ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ علماء کرام اپنے مدرسوں میں جیسی ان کے یہاں گنجائش ہے 10 20 30 50 100 200 500 1000 2000 بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور پورے سال کا ان کا اخراجات برداشت کرتے ہیں، ان کے خرچے کو برداشت کرتے ہیں، وہ ان کی کفالت کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ بھی دیتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی دیتے ہیں، شام کا کھانا بھی دیتے ہیں، کوئی بچہ اگر کوئی طالب علم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی کراتے ہیں، ان کے لیے بستر کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قوم کے بچوں کے اندر دینی تعلیم پہنچانے کے لیے اور دینی تعلیم کا شعور پیدا کرنے کے لیے، اور قوم کے بچوں کو قرآن کریم اور احادیث پڑھانے کے لیے، مسائل سے ان کو جانکاری کے لیے، اور مسجد میں امام تیار کرنے کے لیے، مسجد میں مؤذن تیار کرنے کے لیے، بچوں کو پڑھانے والا اور بچوں کو تعلیم دینے والا، نکاح پڑھانے والا، جنازہ پڑھانے والا تیار کرنے کے لیے ایک مدرسے کا ذمہ دار، مدرسے کا محتمم، ادارے کا محتمم، وہ پورے سال تک اتنی بڑی تعداد میں 100 200 300 400 500 بچوں کو سنبھالتا ہے اور ان کے تمام اخراجات کو برداشت کرتا ہے۔ تو کیا آپ کا بھی کوئی ادارہ ہے، یا آپ بھی کسی ایک عالم دین کی طرح اس طریقے سے ان تمام اخراجات کو برداشت کرتے ہیں؟ اور کیا آپ بھی اس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں، جہاں پر 4 بچوں کو پالنا مشکل ہے، 100 200 بچوں کو پڑھا کر ان کی کفالت کر سکتے ہیں؟
اور ان بچوں میں تعلیمی شعور پیدا کرنے کے لیے اور دینی احکامات ان تک پہنچانے کے لیے اور ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کے لیے یہ علماء گھر گھر میں لوگوں کے پاس جا کر کے چندہ مانگتے ہیں، اور چندہ دینے والے کتنا ذلیل کرتے ہیں اور کتنی پریشانی ہوتی ہے چندہ کرنے میں، چندہ لینے میں، تو یہ تو خیر چندہ کرنے والے ہی کو معلوم ہے۔ کیا آپ اپنی قوم کے لیے اس طریقے سے ایک بار یہ قدم اٹھائیں گے؟ اور کیا آپ اپنی قوم کے بچوں کے لیے ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے کیا آپ بھی کسی عالم دین کی طرح گھر گھر اور فرد فرد کے پاس جا کر کے کیا چندہ کریں گے؟ آپ یہ زحمت گوارہ کریں گے؟ آپ یہ بھی بتلا دیں۔ عالم کے دل میں پورے عالم کا درد ہوتا ہے۔ ایک امام مسجد میں عالم دین جب وہ دعا کرتا ہے تو اس وقت وہ 5 وقت وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اگر اس میں آپ بیمار ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، آپ تو ان کو بے ایمان رشوت خور کہہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ان تمام کی مغفرت فرما۔ اور کل کے دن آپ چلے جائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اگرچہ آپ نے تو ان کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، تو اس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ پورے عالم کے اندر جہاں کہیں مسلمانوں کے کاروبار ہیں ان کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرما، آپ کے کاروبار کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں، اگرچہ آپ ان کو بے ایمان اور رشوت خور کہہ رہے ہیں، لیکن ایک امام ایک عالم دین کم از کم دن میں 5 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد تو وہ ضرور دعا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے ہزاروں علماء تہجد میں اٹھتے ہیں اور جب وہ اشراق پڑھتے ہیں، جب وہ قرآن کریم مکمل کرتے ہیں، دوسرا جب بھی موقع ملتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے دل میں پورے عالم کے لوگوں کا درد ہوتا ہے۔ اسی لیے تو امیر مینائی نے ایک شعر کہا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ پورے جہاں کا درد ایک عالم دین کے جگر میں ہوتا ہے۔ یہ علماء کی خدمات ہیں، یہ علماء کی قربانیاں ہیں، شاید وہ آپ کو معلوم نہ ہو، اس لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنا بیان بدل لیں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ ان باتوں کو سننے کے بعد آپ ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچیں اور آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ میں نے جن علماء کو میں نے رشوت خور یا بے ایمان کہا ہے، کیا میں نے یہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ چونکہ دل انسان کا کبھی وہ غلط نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ صحیح آپ کو فیصلہ دے گا، اور خود آپ کا دل آپ کو بتلا دے گا کہ آپ نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے۔ پھر جو دل آپ کے بارے میں فیصلہ کرے آپ اسی کے مطابق عمل کر لیں۔ باقی ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام علماء کرام کی قربانی اور تمام علماء کرام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، روشنی کے مینار ہیں، دین کی باتیں ہمیں بتلاتے ہیں، ہمارے بہت بڑے یہ محسن ہیں۔ یہ نہ رہیں تو ہمیں دین سکھانے والا، نماز پڑھانے والا، جمعہ پڑھانے والا، جنازہ پڑھانے والا، بچوں کو تعلیم دینے والا، کلمہ سکھانے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ تمام کاروبار کو اور تمام دھندوں کو، کام کاج کو چھوڑ کر اپنی ضروریات کم کر کے اور بہت کم اخراجات میں، بہت کم خرچے میں یہ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم تک، ہماری قوم کے بچوں تک دین کو پہنچا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم پہنچا رہے ہیں، احادیث کی تعلیم پہنچا رہے ہیں، فتویٰ ہمیں بتا رہے ہیں، مسائل ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے محسن ہیں۔ ہم تو ان کی کبھی بھی قدردانی، ہم تو ان کی کبھی بھی ناقدری نہیں کریں گے، ہم ان کی بے عزتی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ بھی اپنے بارے میں اثر نو پھر سے غور و فکر کریں، تو انشاءاللہ صحیح راستہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ صحیح راستے کا انتخاب کر پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام علماء کرام کی عزت اور احترام اور عظمت کرنے کی تا آخر دم اور موت تک ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔